اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں فقیر محمد سلیم سیال اویسی قادری، چیئرمین جماعت صلوات کمیٹی صوبہ سندھ۔ سن 2000 سے میں نے جماعت بنائی تھی، 2000 میں سن میں، کہ گھر گھر میں لاکھ درود شریف پڑھوائیں، ہر مسلمان کے گھر میں پڑھوائیں، اہل سنت، اہل تشیع، اولیاء اللہ کے درگاہوں پر، اور فرقہ واریت ختم ہو، امن کا پیغام ہو۔ یہ میں نے سلسلہ شروع کیا تو الحمدللہ ہم نے زندگی میں کروڑوں اربوں سے بھی زیادہ خربوں درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کر چکے ہیں۔ اور مجھے خواب میں میرے نبی آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں دیدار کرایا۔ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے سینے مبارک سے لگایا۔ میرے آقا کی حدیث ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس پر جہنم حرام ہے، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر بھی دوزخ جہنم حرام ہے، ایمان کی حالت میں، جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا۔ اور میرے آقا کی حدیث ہے، جس نے میری خواب میں زیارت کی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا۔ تو الحمدللہ یہ مجھے انعام ملے، تو بچپن سے ہی میری تمنا تھی کہ یا اللہ مجھے نبی سردار کا دیدار کرا۔ پھر اس معاملات میں میں نے بہت دکھ دیکھے زندگی میں، بہت جو ہے لوگوں نے تانے دیتے تھے، وہ پہلے بھی میں ویڈیو 1-2 بار رکھ چکا ہوں کہ لوگ تانے دیتے تھے تجھے کیسے دیدار ہوگا، تو کہاں، اس کے لائق کہاں ہے۔ میں نے کہا ان کے لائق تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میرا ایمان ہے، مجھے یقین ہے ایک دن یتیموں کے یار نبی مجھے دیدار کرائیں گے۔ تو الحمدللہ یہ بات رازنامہ میں نے مسجد نبوی میں ایک وہاں کا مکین تھا رہنے والا، اس کو بتایا، تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو کہا مجھے خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار کرایا، مجھے آقا نے سینے مبارک سے لگایا، میں نے یہ دیدار میرے لیے کروڑوں حج ہے، کروڑوں عمرے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کا عمل کون سا ہے؟ تو میں نے کہا میرے پاس اور تو کوئی عمل نہیں ہے، میرا ایک عمل ہے، میں گھر گھر میں لاکھ درود شریف پڑھواتا ہوں، ہر مسلمان کے گھر۔ تفرقے بازی سے جو ہے میری سوچ جو ہے وہ تفرقے سے دور ہے، ہم تفرقے والے نہیں ہیں۔ قرآن منع کرتا ہے تفرقے نہیں ڈالو، میرے آقا نے منع فرمائیے تفرقہ نہیں ڈالو، اولیاء اللہ صوفیاء کرام نے منع کیا ہے تفرقہ نہیں ڈالو۔ تو اس کو جب میں نے یہ بتایا تو اس نے کہا کہ جو نہیں مانے گا وہ کافر ہے، کیونکہ حدیث پاک سے ثابت ہے جو زیادہ درود پاک پڑھتا ہے اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ کتابوں میں ایسے قصے موجود ہیں، جن بزرگوں نے درود پڑھا ہے ان کو زیارت ہوئی آقا کی۔ تو پھر اس نے بہت میرا احترام کیا، میری عزت کی، اور مجھے کہہ رہا تھا آپ میرے گھر چلو، وہاں پر جو ہے میں آپ کے لیے آپ کو کھانا کھلاؤں۔ تو اس نے اشتیاق بہت کہا، تو پھر میں گیا، پھر وہاں پر اس نے بہت عزت کی، خدمت کی میری۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے لیے روضہ رسول پر اور کعبۃ اللہ شریف میں یہ دعا مانگنا کہ میرے جو بیٹی ہے اس کا رشتہ ہو جائے، وہ میں نے اس کے لیے دعا بھی مانگی تھی۔ تو الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا میں جو بھی میرے بھائی بہنیں ہیں
پاکستان سارے میں، سعودی پاک میں، ایران میں، عراق میں، شام میں، جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، جس ملک میں بھی رہتے ہیں، سب کو میری یہ التجا ہے، نصیحت ہے، اپیل ہے کہ آپ اپنے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھواؤ۔ آپ درود پاک پڑھائیں گے تو آپ کے اوپر اللہ کے رحمت کی برسات ہوگی، اور میرے آقا کی حدیث ہے کہ عمل سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ تو درود پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے گھروں میں لاکھ درود شریف پڑھوائیں۔ ہم ساری سندھ میں گھر گھر میں لاکھ درود شریف پڑھواتے ہیں، اور درگاہوں پہ لاکھ درود شریف پڑھواتے ہیں، اور جماعت میں اہل سنت بھی ہے، اہل تشیع بھی ہے، اور بزرگوں کے مزارات ہیں، وہاں پر بھی ہم پڑھاتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ تفرقہ نہیں ہو، اور قرآن پاک کے اگر ایک الفاظ کا کوئی انکار کرے تو اس کو بہت تکلیف ہوگی، سزا ملے گی اس کو دنیا اور قبر قیامت میں۔ لیکن قرآن کی اتنی آیت ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ نہیں ڈالو۔ تو ہم کہتے ہیں یہ تفرقے بازی ختم ہو، اور میرا یہ ایمان ہے کہ صلوات میں، درود پاک میں اتنی طاقت ہے کہ پتھر کو پانی کر دے۔ اس درود پاک کی طاقت سے ہی فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ اور فرقہ واریت وہ لوگوں نے پھیلائی، ان لوگوں نے جن کو صرف پیسہ کمانا تھا۔ آقا کا فرمان انہوں نے بھلا دیا کہ میرے آقا کا فرمان ہے حب دنیا راز کل خطیتن، کل گناہوں کی جڑ پیسے کی محبت ہے۔ یہ پیسے کے لیے ہی آقا کی امت کو لڑواتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں، ایک دوسرے پہ پھر الزام لگاتے ہیں۔ لیکن میں ساری دنیا کے سب مسلمانوں سے، مومنوں سے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ہمارا اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہمارا نبی اللہ کا نور ہے اور خاتم النبیین ہے، حیات النبی ہے ہمارا نبی، اور میرا نبی آخری نبی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور میرے آقا کے اصحاب کرام برحق سچے ہیں، اور اہل بیت میرے آقا کے، ان کی محبت اللہ ہر مومن کو نصیب فرمائے۔ میرا علی مولا میرے نبی کا وارث ہے، محمد آل محمد سے محبت اللہ پاک ہر مومن کو نصیب فرمائے، اور اولیاء اللہ سے محبت نصیب فرمائے، جن اولیاء اللہ نے اپنی ساری زندگی اللہ رسول کے عشق میں وقف کر دی، اس دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا کو ترک کر دیا، عشق اللہ میں، عشق مصطفیٰ میں زندگیاں جنہوں نے وقف کی، اللہ ان اولیاء اللہ سے سب کو محبت نصیب فرمائے۔ اور میں ہر صلوات لاکھ درود پاک میں یہ دعا کرتا ہوں، اللہ میری آقا کی امت کو تفرقے بازی سے بچا، اللہ میرے وطن کی پاک فوج کو اپنے حفظ و امان عطا فرما، میرے وطن پاکستان کو زمینی آسمانی آفتوں سے نجات عطا فرما۔ اور یہ جب میں نے سلسلہ چلایا سن 2000 سے، آج 24 سال ہو گئے میری تنظیم کو، ابھی 25واں سال شروع ہوگا، تو اس میں نے پھر اس میں بھی بہت دکھ دیکھے، لوگوں نے بہت تکلیفیں دی، لیکن جو مومن ہیں وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے رہیں گے۔ کس وجہ سے عزت کرتے ہیں میری؟ کہ میں نبی کا درود پاک پڑھنے والا ہوں، میں آقا پر درود شریف پڑھنے والا فقیر ہوں۔ باقی وہ لوگ جنہوں کے نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں، وہ لوگ دل میں بھی جلتے ہیں، جلتے ہوں گے، باقی ایمان والے لوگ عزت دیتے ہیں، رب ان کو جو مجھے عزت دیتے ہیں، اللہ ان کو دونوں جہانوں میں عزت عطا فرمائے، ان کی 7 نسلوں کو عزت عطا فرمائے گا۔ اور تمام مسلمان، آپ اپنے گھر میں ہیں، میرے بھائی میری بہنیں، یا اپنی آفس میں ہیں، یا میرے بھائی اپنی دکانوں پر ہیں، اپنے جو ہے ڈرائیورنگ کر رہے ہیں، مسافری میں ہیں، یا پردیس میں ہیں، دوسرے ملک میں رہتے ہیں بچوں کی کمانے کے لیے، یا پاک فوج کے جوان بارڈر پر بیٹھے ہیں، تو ہر وقت زبان پر درود پاک کا ورد رکھو۔ خدا کی قسم ہے، دنیا بھی کامیابی تمہاری، آخرت میں بھی کامیابی تمہاری ہو جائے گی، دونوں جہانوں میں فتح ہوگی کثرت سے میرے آقا پر درود پاک پڑھنے میں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک یہ میری صدا
میری تمنا ہے، میری دو تمنا ہیں. ایک دل کی حسرت ہے کہ میرے آقا کی ساری امت تفرقے بازی کو چھوڑ دے، تفرقہ ختم ہو جائے. اور دوسری حسرت ہے کہ ساری دنیا میں ہر مسلمان کلمے بھرنے والے کے گھر میں میرے نبی کی لاکھ صلوات پڑھی جائے. اللہ میری یہ دعا قبول فرمائے گا. اما فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں اللہ پاک آپ کو، جو بھی میرا بھائی اس میری ویڈیو کو دیکھے، میری بہن دیکھے، اللہ پاک آقا کریم کے صدقے، امام سجاد، میرے امام سجاد زین العابدین کے صدقے اس کو ذہنی قلبی سکون دے، اس کو اپنی حفظ و امان دے، اس کو ہمیشہ اس کی فیملی کو قیامت تک شاد و آباد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.